کہ ہمیں اسی طرح سیٹل کیا جائے. اب میرے ساتھ ان کے ایڈوکیٹ ہیں حافظ فرحان خان. یہ پورا کیس آپ ان کا کورٹ میں لڑ رہے ہیں, ان سے ان کا موقف جانتے ہیں. کیا کہیں گے فرحان صاحب, کیس تو آپ کا اسٹرانگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کہیں دادرسی آپ کو ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی الحمدللہ حق سچ جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہ الحمدللہ اسٹرانگ ہی ہوتا ہے. ہم حق سچ پہ ہیں, متاثرین ہیں. اشرفی ٹاؤن کے 1600 خاندان ہیں اس میں انوالو, اور ہمارا ہائی کورٹ میں بھی ریٹ چل رہی ہے علی باقر نشوی صاحب کی عدالت میں. ٹھیک ہے. وہ ہم نے اس میں یہی پریئر مانگی ہے کہ اشرفی ٹاؤن ایک آلریڈی ڈیولپ سوسائٹی ہے, اس کے پارکس, کالج, اسکول, مساجد, اس کی ایک جگہ تھی, قبرستان, سارا کچھ تھا, اور لوگ وہاں پہ اشرفی ٹاؤن کے میپ کے مطابق 100 سے 150 گھر اس ٹائم رہائش پذیر ہیں. اور جب سے یہ آئے قبضہ مافیا, انہوں نے آ کے وہاں پہ ڈیمولش شروع کر دیا, لوگوں کے پلاٹوں کو ملیا میٹ کر دیا. وہاں پہ انہوں نے پارکس, قبرستان, اسکول کی مسجد پہ الکریم سٹی کے نام سے فائلیں بنا کے عوام الناس کے ساتھ فراڈ شروع کر دیا. جبکہ وہاں پہ وہ لوگوں کے پلاٹ ہیں, ہماری ملکیت ہیں, اس میں ہماری بھی انویسٹمنٹ ہے اور لوگوں کی بھی انویسٹمنٹ ہے. اور میں ایز اے ایڈوکیٹ میں ان کو لیڈ کر رہا ہوں اور میں کیس لڑ رہا ہوں, اور اس کا جتنا بھی بینیفٹ ہے وہ الاٹیوں کو نہیں مل رہا. وہ اپنی کمائی کر رہے ہیں اور 2 نمبری سے کر رہے ہیں, جبکہ یہ الاٹیوں کے پلاٹ ہیں. اچھا, کتنے عرصے سے آپ یہ فائٹ کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھا 1 سال 1.5 سال تو آپ کو ہو رہا ہے, اور اس درمیان میں کہیں کسی ادارے میں آپ کی سنی گئی یا ایز ان معاملات اسی طرح چل رہے ہیں؟ یہ تقریباً 2021 سے لے کے آج 2023 ہو گیا. اچھا, اور 2 سال ہو گئے ہیں. ہاں جی, یہ کیس چل رہا ہے, اور ہم ہر پلیٹ فارم پہ گئے ہیں. ہم LDA گئے ہیں, صوبائی محتسب گئے ہیں, ہم ہاؤسنگ گئے ہیں, اس کے بعد ہم اب نیب میں گئے ہیں. نیب میں بھی کوئی الحمدللہ ہمارا کوئی ریفرنس, مجھے امید ہے کہ کوئی 3-4 ارب کے قریب ریفرنس یہ دائر ہو جائے گا جتنی ہماری اپلیکیشن. زمین وہیں کی وہیں پڑی ہے, ٹاؤن وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے, متاثرین بیچارے دربدر ہے, مالکان کہیں اور پھر رہے, اب سارے خار ہو رہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نیب کہیں بیٹھ جاتی ہے یا عدالت آپ کا کوئی فیصلہ کر دیتی ہے تو دونوں پارٹیاں اس کو ایکسیپٹ کریں گی؟ ان کی طرف سے کہیں نہ کہیں کوئی وکلا ٹیم وہاں پر آ رہی ہے سنوائی میں؟ ہاں جی, عدالت میں ان کی طرف سے ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں ان کے وکیل صاحب, اور سٹینگ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے بفضل خدا ہمارا سٹرونگ ہے. ہماری یہی ہے, ہماری پریئر یہی تھی کہ اشرفی ٹاؤن کو بحال کیا جائے. اشرفی ٹاؤن ہی پاکستان میں بر وقت انصاف نہیں ملتا. انصاف کے حصول کے لیے آپ کو کئی سال لگ جاتے ہیں, اور اس طرح کے مقدمات تو آپ نے دیکھا ہے, اس طرح کے مسائل تو بہت زیادہ ہے, اور جب تک فیصلہ ہوتا ہے تب تک میں نے بہت سے ایسے متاثرین دیکھے ہیں, ایڈن کے متاثرین, وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں. تو جن لوگوں نے جب قبضہ لیا تھا, گھر بنائے ہوئے تھے, اب بیچارے وہ اپنا خوار ہو رہے ہیں, عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں, نیب آفس جا رہے ہیں, LDA جا رہے ہیں. تو دادرس تو ابھی تک نہیں ہوئی آپ کی, اگر یہ میں دیکھوں تو. ہاں جی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ کے الفاظ میں دیکھا جائے تو صحیح جیسی دادرسی ہونی چاہیے کہ ایک سالڈ کیس ہے, 2 سال سے کیس وہیں کا وہیں ہے, اور انشاءاللہ ہوپس ہو کہ نیکسٹ منتھ میں ہمارا جو ڈیٹ ہے ہائی کورٹ میں, اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا, اور انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ اشرفی ٹاؤن کے حق میں ہی ہوگا انشاءاللہ. اچھا, ابھی سب سے پہلے معاملہ جب بھی قبضے کے آتے ہیں وہ پولیس اس میں انوالو ہوتی ہے. کون سا تھانہ آپ کو لگتا ہے, اور پولیس آپ کو کتنا سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں, اس میں جو رائیونٹ سٹی ہمیں تھانہ لگتا ہے, اور رائیونٹ سٹی تھانہ میں آپ کے یہ پروگرام کے توسط سے کہوں گا کہ پورا کا پورا مینیج ہے. ہماری کوئی داد رسی نہیں ہے. وہاں پہ 500-600 اپلیکیشن پینڈنگ ہیں ان قبضہ مافیا کے خلاف, جس کے اوپر وہ کوئی کاروائی نہیں کرتے. الٹا ایک مظفر اقبال صاحب ہیں, ان کا گھر انہوں نے ڈیمولش کیا غیر قانونی, وداؤٹ اینی کمپیٹنٹ اتھارٹی آرڈر. انہوں نے کوئی ان کے پاس آرڈر نہیں تھا, انہوں نے ڈیمولش کیا دن دیہڑے ان کا گھر, اور اس کے بعد انہی کے گواہان پہ انہوں نے جھوٹی FIR کروا دی. اچھا, یہاں تک جو ہے رائیونٹ سٹی مطلب جب گھر گر رہا ہوتا ہے تو اس میں 15 پر کال جاتی ہے, لوگ اپنا مسئلہ مسائل بیان کرتے ہیں, وہاں پولیس آتی ہے اور وہ معاملے کو رفع دفع کرتی ہے, اس کو جو گھر ڈیمولش ہو رہا ہوتا ہے اس کو روکتی ہے, یا تب تک بلڈوزر چل چکا ہوتا ہے؟ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ جمعے والے دن کا وقوع ہے, جمعے کو جب لوگ جمعہ پڑھنے گئے ہوتے ہیں, یہ پیچھے سے ڈیمولش کر دیتے ہیں. جب پتا چلتا گھر میں کوئی تو فرد ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گھر آپ کا خالی پڑا ہوا کوئی گرا گیا. گھر میں وہ ان کے جو فیملی تھی وہ گئی ہوئی تھی آؤٹ آف سٹی, اور خود وہ کام پہ گئے ہوئے تھے مظفر صاحب. اچھا, ابھی کچھ گھر ہے اور ان کی رہائش وہاں پر ہے, اور ان کو ضروریات کی زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ مل رہی ہیں؟ ہاں جی, وہ مل رہی ہیں ان کو. کتنے گھر اس ٹائم رہائش پذیر ہیں وہاں؟ اس ٹائم وہاں پہ 100 سے 150 گھر رہائش پذیر ہے ابھی, مطلب رہائشی ہیں؟ ہاں جی, رہائش ہیں, وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں. اشرفی ٹاؤن کے میپ کے مطابق ان کے پوزیشن ہے. اچھا, تو اب مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے کہ سب کوئی نوٹس دیے گئے ہیں ان کی طرف سے, نئی انتظامیہ کی طرف سے؟ نہیں, نئی انتظامیہ کی طرف سے کسی کو کوئی نہیں بتایا گیا, بس ان کے گھر اور ان کے جو پلاٹ ہیں وہ ڈیمولش
किए गए बगैर उनके नोटिस के। अच्छा, ये दो स्क्रीन पे नक्शे चल रहे हैं, ये पुराना जो नक्शा था वो अल-करीम सिटी का नक्शा था, और जो अशरफी टाउन का नक्शा है वो कौन सा इनमें से? अशरफी टाउन का जो नक्शा है उसमें A, B, C, D 4 ब्लॉक हैं। एक रोड के उस तरफ है, सुंदर रोड के, और 3 ब्लॉक जो है इनके रायवन वाली साइड पे हैं, रायवन रोड वाली साइड पे हैं। और जो चारों ब्लॉक्स में घर बने हुए हैं वहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं। ये वाला नक्शा जो है ये अशरफी टाउन का नक्शा है जो हाउसिंग से अप्रूव्ड है। और ये एक इसमें 1600 प्लॉट है टोटल, इसमें 1600 प्लॉट हैं, और लोग इस नक्शे के मुताबिक लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। और ये वाला घर जो इन्होंने डिमोलिश किया ये भी उसी के नक्शे के मुताबिक वहाँ पे एग्जिस्ट था और वहाँ पे बना हुआ था। चलिए, मुतालबात क्या है आपके? हमारे मुतालबात ये है कि अशरफी टाउन मैप के मुताबिक जो हैं लोगों के उनके कब्जे उनके हैंड ओवर किए जाएं, अशरफी टाउन की ट्रांसफर ओपन की जाए। और क्योंकि अशरफी टाउन ही है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक क्लियर कट जजमेंट है कि एक NOC और अप्रूव्ड सोसाइटी जो ऑलरेडी बनी हुई है उसके ऊपर दोबारा नक्शा रिवाइज नहीं हो सकता और NOC नहीं मिल सकता, जो कि सरासर गैर कानूनी। हत्ता कि इसमें अदारे भी इन्वॉल्व हैं, LDA खास तौर पे, कि अदारे की मिली भगत से ये जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। और ये तो हत्ता के जो ये इंतजामी है ये अल-करीम सिटी की जो कहती है नाम ने आके हम इंतजामी है, ये तो अदारों के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने LDA में एक झूठी और फेक तरीके से जो टेक्निकल अप्रूवल लेने के लिए नक्शा सबमिट करवाया वो भी फेक है। आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं बिल्कुल। और चलिए ठीक है, प्रोग्राम का वक्त हो गया है खत्म। नाज़रीन, अब इनको इदारों से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन क्योंकि इनका केस अब कोर्ट में लगा हुआ है और देखते हैं अब इनकी कितनी दाद रसी होती है। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।